الم تر الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم اور نمرود کا مناظرہ ہوا ہے۔ نمرود نے کہا کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے احیی و امید، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو نمرود نے کہا یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اور ایک عمر قیاد کے قیادی کو بلایا، اسے قتل کر دیا، اور ایک بے گناہ کو، جو بے گناہ تھا، اسے عمر قیاد کے قیادی کو چھوڑ دیا اور بے گناہ کو قتل کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو بیوقوف آدمی ہے۔ بادشاہ بیوقوف ہوتے ہیں اکثر، یہ تو بیوقوف ہے، یہ سمجھ نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب سے غروب کو، تو فَأْتِ بِهَا، تو بھی ایسے کر کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کیا ہو گیا؟ مغبوط ہو گیا، کوئی جواب نہیں تھا۔ بیوقوف کا جب دلیل سے جواب دیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے وہ 4 پرندے ذبح ہوئے، 4 پہاڑوں پہ رکھنے کے بعد کہا یا اللہ یہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ نے یوں بکھرے ہوئے کو جمع کیا اور جمع کر کے دوبارہ انہیں یوں زندہ کر دیا کہ جس طرح میں یہ پرندوں کو زندہ کرتا ہوں، آخرت میں انسانوں کو بھی ایسے ہی زندہ کیا جائے گا۔ اس سے پیچھے حضرت عزیر کا واقعہ آیا ہے، او کالذی مر علی قریہ، وہ ایک گزرے ایک بستی سے، بستی کیسی تھی؟ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، بالکل ختم تباہ شدہ بستی تھی۔ لوگوں کو دیکھا تو کہنے لگے اَنَّا يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، کیا یہ بھی مرنے کے بعد زندہ ہوں گے؟ یقین تھا انہیں، یقین تھا، لیکن دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ دوبارہ زندہ ہو سکیں گے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دی اور 100 سال تک 100 سال تک مر گئے۔ اور ساتھ کیا تھا؟ وہ گدھا تھا، اس کو بھی مار دیا اللہ نے۔ پھر ثم بعث، پھر 100 سال بعد زندہ کیا۔ جب زندہ ہوئے تو کیا دیکھا؟ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اللہ نے کہا دیکھ اپنے کھانے کو، اپنے گدھے کو، کھانے کی کیفیت کیا بتائی؟ لم یتسنہ، کہ یہ کھانا ابھی تک بالکل گرم اور تازہ تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے کہا کہ 100 سال بعد تجھے زندہ کر سکتا ہوں، تو ان کو زندہ کرنا بھی مشکل کوئی نہیں ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، یہ اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ سبحان اللہ، یہ ہمارا صرف احساس ہے کہ اللہ مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرے گا، اللہ اس کے اخلاص کے مطابق 100 اور 700 گنا تک بڑھا کر اللہ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ سال کیا ہے؟ جیسے وہ کسان بیج ڈالتا ہے، ایک ہوتا ہے، اس سے خوشے نکلتے ہیں، تو خوشے میں کیا ہوتے ہیں؟ کبھی 100 دانے ہیں، کبھی 50 دانے ہیں۔ تو یہی نیکی کرنے والے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے کے اجر کی مثال ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اٹھائی کہ میں قسم اٹھا کے گارنٹی دیتا ہوں جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے گا، اللہ اس کے مال کو کبھی کم نہیں، یہ میری اور آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے، یہ کم ہو رہا ہے، کم نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ کے نبی نے کہا تو کم کیسے ہو سکتا ہے؟ اور رمضان میں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز ہواؤں کی طرح برسا کرتی تھی۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ پیغام ہے کہ رمضان خرچ کرنے کا مہینہ ہے، سخاوت کا مہینہ ہے۔ اپنے آس پاس دیکھیں، کوئی غریب بندہ ہے، اچھا دیں ایسے کہ اسے پتہ نہ چلے۔ اب زکوٰۃ کا مسئلہ بھی یہی ہے، جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں بے شک بتا کر نہ دیں کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں یہ مستحق ہے، اس پہ لگے گی، یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو خفیہ طریقے سے اس کو دے دیں تاکہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور اپنی ضرورت بھی وہ کیا کرے؟ پوری کر دے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تجارت تو ٹھیک ہے، لیکن سود جو ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، استغفر اللہ، کہ سود خور کے ساتھ اللہ کہتے ہیں میرا اعلان جنگ ہے۔ 2 بندوں کے ساتھ اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے قرآن میں، ایک سود خور کے ساتھ اور دوسرا جو کسی اللہ کے ولی کو تکلیف دے گا۔
اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا اولیاء کرام، ان کے بارے میں کسی کا گمان اگر اچھا نہیں ہے، انہیں کوئی تکلیف دے گا تو اللہ کہتے ہیں میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، میں اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب اللہ جسے لڑے تو وہ بچ سکتے؟ آج ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پورے ملک کا سسٹم وہ سود پہ چل رہا ہے، قرضوں پہ قرضے، قرضوں پہ قرضے، اور جب تک یہ لعنت ختم نہیں ہوگی ہم اسی طرح مقروض بھی رہیں گے، اور ملک میں بدامنی، بے سکونی، اسی طرح جو کیفیت آج ہے یہ اسی طرح برقرار رہے۔ ایک تو ملکی معاملہ ہے، ایک اپنا معاملہ ہے۔ میں اور آپ انفرادی طور پر کوشش کریں، کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں۔ کرنٹ بھی نہیں، علماء نے لکھا جس بندے کو اکاؤنٹ کی ضرورت نہیں ہے وہ کرنٹ بھی نہ کھلوائے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ میں جو بینک میں آپ کے پیسے پڑے ہوئے جس پہ سود تو نہیں ہے، پر بینک تو اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اٹھا رہا نہیں اٹھا رہا؟ اگر مجبوری نہیں ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور سیونگ اکاؤنٹ تو ویسے بھی یہ لعنت ہے، اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ آگے اللہ رب العالمین نے کافی باتیں ہیں، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، آل عمران شروع کی ہے۔ یہ سورت کا